الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا یہ دینا بیس کٹایا جی ذرا بیس گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مار کھا کے ایک رب نو پکار دا مارا تے مار کھا کے ایک رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جان واردا حبشی بلال آقا تو جند جان واردا جنت دے وچیو پھر دائے جنت دے وچیو تر دائے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غاراں دے وچیو جا کے قرآن پڑھ دے رہے غاراں دے وچیو جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے روز حشر نو ہونا ہے روز حشر نو ہونا ہے روز حشر نو ہونا ہے سجدہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبیاں دے نالو ود کے رب معجزے عطائے نے نبیاں دے نالو ود کے رب معجزے عطائے نے امت دے لئی حرس لے سرکار آئے نے امت دے لئی حرس لے
سرکار آئے نے سب نبیاں نالوں وکھرائے سب نبیاں نالوں وکھرائے خطبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا تسی بزرگوں اوپر بیٹھو نا ایتھے بیٹھو اللہ تعالیٰ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت جن احباب نے آج دے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کی تھی اللہ تمام دی محنت محبت قبول فرما لے تسی جن احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے کر کے آئے ہو اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے بالخصوص محترم الشیخ عبدالحلیم بلال صاحب حفظہ اللہ جنہ دیاں خصوصی کاوشاں اور پورے علاقے اندر بڑی محبت اللہ دے گھراں نال خصوصی محبت کردے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما لے اور انہاں دے صاحبزادے ساڈے فاضل بھائی محترم بھائی مصعب صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی جوانی چ برکت فرمائے محترم بھائی شیخ زاہد صاحب سید محمد عبداللہ شاہ صاحب حفظہ اللہ تسی جن احباب تشریف لے آئے ہو حاجی نصیر صاحب بھائی وقاص صاحب بھائی ظفر صاحب اللہ تعالیٰ سارے دی آمد قبول فرما لے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری صفات نال نوازے آپ دی صفات دے وچوں ایک صفت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق پیغمبر نے جس طرح آپ شاہد نے آپ مبشر نے آپ نذیر نے آپ داعی اللہ نے آپ سراج منیر نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بھی نے شفیق دا معنی ہے سادے لفظ اندر شفقت کرنے والا حضور شفقت کرنے والے سے آپ نے اپنی امت نال بڑیاں شفقتاں فرمائیاں بڑا پیار بڑی محبت رؤوف الرحیم نبی ہمیشہ امت واسطے آسانیاں تلاش کی تھی ہمیشہ امت دی خیر خواہی اور بھلائی دا ہی سوچیا اللہ دے نبی نے امت واسطے کنیاں آسانیاں تلاش کیتیاں نے کس قدر امت تے مہربانیاں کیتیاں نے اس سوالے نال انج چند معروضات تواڈے سامنے رکھنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شفیق پیغمبر آپ شفیق انسان سن درگزر کرنے والے آسانی پیدا کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے مینوں سختی کرنے والا عیب جوئی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجیا بلکہ آسانی کرنے والا معلم بنا کے بھیجے جڑا لوگاں واسطے آسانیاں نو اختیار کرے اور سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیتا ہے فرمایا تسی لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرو جڑا بندہ اللہ دے بندے واسطے آسانی پیدا کرے اللہ تعالیٰ دے واسطے آخرت وچ آسانیاں پیدا کر دیں گے بھائیو یہ چھوٹی جی گل نہیں جے اے دنیا دیاں پریشانیاں تے دنیا دیاں ٹینشناں تے دنیا دے معاملات چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے آخرت وہ ایک دن ہی 50,000 سال دا ہوئے گا سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا تواڈے اور میرے نرم و نازک بدن تے لباس تک نہیں ہوئے گا پیراں چ جُتی نہیں ہوئے گی
اپنے بیگانے ہو جان گے، والدین تک تیری حمایت کھڑے نہیں ہون گے، نبی بھی اللہ دے ولی بھی رب نفسی دیاں صداواں دے رہے ہون گے۔ ایسی کیفیت اندر جدوں لوگ اپنے پسینے اندر ڈوبدے تے تیردے پہ ہون گے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا جنہیں لوگاں واسطے دنیا چ آسانیاں پیدا کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب بندے واسطے دعا کی تھی۔ آپ فرماندے نے اللہ جیڑا بندہ لین دین دے معاملات وچ آسانی پیدا کرے، آسانی اختیار کرے، اللہ تو انہوں برکتاں نال نواز دے۔ سونے نبی نے دعا کی تھی ایسے بندے واسطے۔ لہذا لین دین لوگاں نال ہوندا، زمیناں پلاٹاں دا ہوئے، مکاناں دکاناں دا ہوئے، او مجھاں گاواں دا ہوئے، او کنک یا منجی دا ہوئے، یا بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دا ہوئے، لین دین جدوں کرنا ہے آسانی اختیار کرنی، لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرنی، لوگاں نوں پریشان نہیں کرنا، سختی نہیں کرنی، اپنے لہجیاں چ نرمی پیدا کرو، اپنی طبیعت چ نرمی پیدا کرو۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ فرمایا سونیا اسی تواڈے دل نو بڑا نرم بنایا ہے، جے اسی تانوں نرم نہ بنا دے تے کوئی بندہ تواڈی گل سنن نو تیار ہی نہ ہوندا۔ اسی تانوں نرم لہجے والا بنایا۔ پتہ لگیا اللہ تعالیٰ نرمی نو پسند کر دے تے سانوں نرم ہو جانا چاہیے۔ ساڈے سختیاں بڑیاں آ گئی، ساڈے اندر نفرتاں اور عداوتاں بڑیاں آ گئی، ساڈے اندر قدورتاں بڑیاں پریاں پیاں۔ نہیں بھائیو، نرمیاں اختیار کرو، آسانی والے معاملات لوگاں واسطے، آسانیاں پیدا کرو لوگاں واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں کریا کر دے سن۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ میری تقریر اندر دو اہم سبق ہون گے۔ ایک کہ اللہ دے نبی لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کر دے سن، سانوں بھی چاہیے لوگاں نال آسانی والا معاملہ کری۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے نال کنی محبت فرمائی، کنا پیار کیتا، تے سانوں بھی چاہیے نا اس نبی نال وفا کریے، سانوں بھی چاہیے کہ اسی بھی اللہ دے رسول نال محبت کریے۔ اے دو اہم سبق ہونے نے، توجہ کرو ذرا غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق اسی تواڈے وال اپنے رسول نو گلایا ہے، اسی اپنا رسول تواڈے اندر پیدا کیتا، تواڈے وچوں پیدا کیتا ہے۔ عزیز علیہ ما انتم، فرمایا ایسا کریم نبی ہے اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت دا صدمہ برداشت نہیں کردا۔ امت تے کوئی مشقت آ جائے اللہ دے نبی نو چنگا نہیں لگدا، میرے پیغمبر تے گراں گزردا ہے، امت دا مشقت پہ جانا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مولا کریم فرماتے نے ساڈا نبی حریص بن کے آیا ہے، میرے پیغمبر حریص نبی نے۔ حریص ہر بندہ ہوندا ہے، ہرس میرے دل وچ بھی ہے اور ہرس تواڈے دل اندر بھی ہے۔ اللہ دے نبی بھی حریص بن کے آئے، مگر حضرات محترم ساڈا ہرس ہو رہے، اللہ دے نبی دا ہرس ہو رہے۔ ساڈا ہرس کیے اسی اللہ کو دعا کرانگے، کوٹھی دا سوال کرانگے، گڈی دا سوال کرانگے،
بینک بیلنس دا سوال کران گے، اللہ اکبر زمینہ مجھا گاواں دا سوال کران گے، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اللہ کو جدوں بھی دعا کیتی ہے، جدوں بھی رب دے سامنے ہاتھ اٹھائے نے، میرے پیغمبر نے نہ کوٹھی دا سوال کیتا، نہ بلڈنگ دا سوال کیتا، نہ جائیداد دا سوال کیتا، تے نہ اولاد دا سوال کیتا۔ میرے پیغمبر جدوں بھی رب کو سوال کیتا ہے اس امت دی مغفرت واسطے کیتا ہے، اس امت دی بخشش واسطے کیتا ہے۔ میرے پیغمبر ہمیشہ فکر یہ رکھے آئے میری امت جہنم تو بچ جائے، میری امت اللہ دی عذاباں تو بچ جائے، اللہ دی ناراضگی کو بچ جائے، میری امت دی خیر ہوے، میری امت واسطے بھلائیاں لب جاون، میری امت واسطے آسانیاں پیدا ہو جاون۔ فکر یہ وے میرے نبی دی تڑپ یہ وے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اکبر درینہ خواہش یہ وے امت آسانیاں چ رہے، انہاں دی دنیا بھی چنگی بن جائے، انہاں دی آخرت بھی چنگی بن جائے۔ محبت دی انتہا ویکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک مقبول دعا عطا کیتی ہے، ہر نبی نو اللہ نے ایک خاص دعا عطا کیتی ہے، تے جتنے نبی دنیا اندر آئے انہاں نے وہ دعا دنیا چی اللہ کو مانگ لئی، وہ سوال دنیا چی اللہ کو کر لیا، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے وہ دعا دنیا چلا کو نہیں منگی، وہ سوال دنیا چلا کو نہیں کیتا۔ سونے ہو تسی قادلی دعا نہیں کیتی، آقا فرماتے میں اپنی دعا نو محفوظ رکھ لے آئے، سونے ہو قادلی رکھے آئے۔ توجہ کرے آجے ہرون آبادی ہو یار آج سانو پتہ لگ جائے کہ ساڑی یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی، ساڑی یہ دعا فوراً قبول کیتی جائے گی، تے اسی اللہ کو کی منگاں گے، اسی تے دنیا دا ہی سوال کران گے، اسی تے اپنی ضرورت دا ہی سوال کران گے، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر فرماندے نے میں دعا سنبھال لئیے نہیں کیتی۔ آقا جی تسی قادلی سنبھالی، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے نفسا نفسی عالم ہوئے گا، جدوں میری امت غم زدہ ہوئے گی، جدوں سکا باپ بھی اپنی اولاد نو چھٹ جائے گا، ہر بندہ اپنی اپنی کیتی دی وجہ کر کے پکڑیا ہوئے گا۔ آقا فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو میں جڑی دعا سنبھالی ہے اپنی امت دے حق وچ کراں گا تاکہ میری دعا میری امت دیاں مشکلاں نو آسانیاں وچ بدل چھڑے۔ اللہ اکبر کنا پیارے میرے نبی دا سمت نال، لہذا ویر جی آؤ آپاں بھی اس نبی نال وفا کریے، آپاں بھی اس نبی نال سچا پیار کریے۔ اللہ اکبر کنی محبت نبی پاک دی، ایک دی منگدا دعاواں بے کے یاران دے وچے، کدی روے کلا جا کے غاران دے وچ غم ڈاڈا غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمرہ او رب نو منو داریا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا۔ اللہ اللہ او جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے اللہ عطاں دا گیا۔ اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں، اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں، ویریاں تھلے چادراں وشوں داریا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا۔ اللہ اللہ
اللہ اکبر، میرے پیغمبر کتنے شفیق نبی نے، امت دا غم رکھن والے، امت نال شفقت کرن والے۔ ویکھیا جے میرے پیغمبر امت نال کنج شفقتاں فرمائیاں، کنج نرمیاں کیتیاں۔ میری تیری امی جان ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دا معمول وے، میرے نبی دی سیرت طیبہ وے کہ اللہ دے نبی دے سامنے جدوں بھی کسے مسئلے دے اندر دو راواں آئیاں، دو راواں، ایک مسئلے دے اندر ایک عمل دے اندر میرے پیغمبر دے سامنے دو راواں آ گئیاں تے دونوں راواں ٹھیک نے، دونوں راواں جائز نے، تے اللہ دے نبی ہمیشہ اس رستے نو اختیار کر دے جڑے رستے اندر امت واسطے آسانی ہوندی، اس رستے نو اختیار کر دے جڑے رستے دے اندر امت واسطے بھلائی ہوندی، اس رستے نو اختیار کر دے جڑے رستے دے اندر امت واسطے خیر ہوندی۔ اللہ دی قسم و سونیا اینا تے تیرے باپ نو تیرا فکر نہیں جنہ اللہ دے نبی نو تیرا فکر سی، اینی تے تیری ماں دی تیرے نال محبت نہیں جنی محبت اللہ دے نبی دی تیرے نال سی، اینی محبت تے حضرات محترم بندہ اپنی اولاد نال نہیں کردا جنی محبت میرے نبی تیرے نال کریا کردے سن۔ ہر ویلے میرے نبی نو یہی فکر ہے میں آسانی لبا امت واسطے، کتھوں میری امت دی خیر ہوئے، ایسا اللہ اکبر رستہ اختیار کر دے جدے چمت واسطے آسانی ہوندی۔ تسی بھی آسانیاں پیدا کریا کرو، بڑی معذرت نال رونا بادیو سانو تے کو بندہ راہ پوچھ لے تے اسی جان کے پٹھے راہی پا دینے، ہوندا نہیں ایسا؟ جان بوجھ کے اسی تے چونکہ دن رات دے مسافر ہاں، ساڑھے نال اکثریت نال ایسا ہوندا ہے، اچھے انداز نہ گل ہی نہیں کرنی۔ کئی بندے شرارت دی بنا تے کہن گے نہیں نہیں ادھر نو جاؤ، وہ نال دا کہہ رہا یار اے رستہ ٹھیک ہے، تینوں بہتا پتہ ہے اے رستہ ٹھیک ہے، تے بعد وچ اونوں کہہ رہا ہوندا ہی ویکھیا ہی پھر مولوی نو اج پایا ہی پٹھے راہ، اور فلانے نو میں پائے پٹھے تے تینوں بھی نہیں پتا وہ پٹھے راہ پایا کہ تینوں جڑیاں سناندا رہا ہے، جے توں سن لویں تے تیرے بھی کناں وچ توں ہی نکلے پھر۔ اور نہیں بھائیو لوگاں نو پریشان نہ کریا کرو، بازاراں وچ رہندے ہو تے بازاراں دے حقوق دی پاسداری کریا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بازاراں وچ نہ بیٹھیا کرو، اللہ دے نبی بعض دفعہ ساڈی مجبوری بھی ہوندی، کاروباری معاملات نے بہنا پیندا تے آپ نے فرمایا بہنا تے پھر اندے حق بھی ادا کرنے۔ اللہ دے نبی بازار دے بھی حق نے، ہاں جی بازار دے بھی حق نے، کی حق نے؟ لنگدا ٹپدا کو بندہ تانوں سلام بلایا تو دے سلام دا جواب دینا ہے، بازار بیٹھن دا حق ہے۔ کوئی ماں پہن بیٹی بازار آ جائے تے اپنی نظراں نو چکا کے رکھنا ہے، لوکاں دیاں تیاں نو میلیاں نظراں نال نہیں ویکھنا، بازار دا حق ہے، بازار نظراں چکا کے بہنا ہے، اے بھی بازار دا حق ہے۔ کسے بندے تے کوئی ظلم کر رہا ہے بازار دے اندر، کوئی زیادتی کر رہا ہے تے ظالم نو روکنا ہے تے مظلوم دا ساتھ دینا ہے، بازار دا حق ہے۔ کوئی بندہ تواڈے کول مسافر بندہ سفر پوچھ لوے رستہ تے اون دی اچھی رہنمائی کرنی، اونوں غلط گائیڈ نہیں کرنا۔ اے مسلمان دا مسلمان تے حق جے، مسلمان تواڈے کول کوئی خیر طلب کرے تے اونوں اچھائی نال اونوں خیر دینی ہے، اونوں اچھا مشورہ دینا ہے، پٹھے رائی نہیں پانا اپنے بھرا نوں۔ اسی جان بوجھ کے چسکے لین واسطے مزے لین واسطے لوگاں نوں ذلیل کرنے ہیں۔ نہ میرے مسلمان بھائیو ویکھو میرے نبی دا وطیرہ کیے، نبی پاک دے سامنے دو رواں آ گئی ہیں ایک مسئلے اندر تے اللہ تے نبی نے ہمیشہ ویکھیا اس رستے چ میری امت واسطے آسانی بنے گی، اللہ دے نبی نے اس رستے نو اختیار کیتا۔ کنا پیار ہے امت دے نال، کنی محبت ہے امت دے نال۔ مثلا اے ویکھیا جے دو چار مسئلے میں تانوں سمجھاواں، میرے نبی آسانیاں کیویں تلاش کیتیاں نے۔ اللہ اکبر جان دیو نبی پاک علیہ السلام دی پسندیدہ سنت مسواک کرنا، اللہ دے نبی نو مسواک کرنا بڑا چنگا لگدا سی، اس سنت نال میرے نبی نو بڑا پیار سی۔ اللہ مسواک دے فوائد بڑے نے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو مسواک کریا کرو، مسواک دے نال اللہ تعالی
منہ دی طہارت بھی عطا کردے نے پاکیزگی بھی عطا کردے نے تے پھر مسواک دے نال اللہ تعالی بندے نو کئی بیماریاں تو نجات بھی دے دے اے مسواک بیماریاں تو شفا دا ذریعہ بھی ہے اے مسواک طہارت دا ذریعہ بھی ہے لہذا مسلمان بھائیو اے نبی پاک دی پسندیدہ سنت ہے تسی وی ایں نال پیار کریا کرو تسی وی حضور دی سنت اپنایا کرو تسی وی مسواک کریا کرو زیادہ نہیں کر سکتے تے دن وچ ایک وار ضرور کر لیا کرو تواڈے منہ چوں بدبو بھی نہیں آئے گی تے اللہ دنداں دیاں بیماریاں تو ہی نجات دے دین گے اللہ دے نبی دی پسندیدہ سنت ہے مگر سانو خیال ہی کوئی نہیں حضور دیاں سنتاں دا جان دیو میرے نبی نے سنت نال کتنا پیار ہے اے ویکھیا جے بندہ بیمار ہوئے نا اللہ اکبر تے بندے نو شے ہی چنگی کوئی نہیں لگدی بندہ کول بیٹھیاں نو ہی کہندا سائڈ تے ہو جاؤ مینوں گل چنگی نہیں پی لگدی میرے کول اچھی نہ بولو تے میرے پیغمبر نو مسواک والی سنت نال کتنا پیار ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ اکبر میں بیٹھیاں گھر دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے دے اندر تے آپ دی جناب حیاتی طیبہ دا آخری دن نے انج میرے نبی میری گود وچ لیٹے ہوئے نے تے آقا علیہ السلام دا سر مبارک میری چھاتی نال لگیا ہے آپ نے ٹیک لائی ہوئی ہے تے میں نبی پاک دا سر دبا رہی ہاں میں سونے نبی نو دم پی کرنی ہاں قرآن دیاں آخری آیتاں پڑھ کے اللہ اکبر دے دروازے تے دستک ہوئی ایک مرتبہ دستک اللہ اکبر تے سیدہ امی عائشہ فرماتی نے میں آواز دیتی محمد الباب کون دروازے تے دستک دیندا ہے تے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے آئے یہ پتہ ہے کون ہے جوان یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی سکا بھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تندے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے بہن دے گھر دا دروازہ کٹکھٹایا تے دسیا بہنا میں عبد الرحمن آیا ماں جی فرما دی میں کہا ویر تو اندر آ جا اندر آ جا حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ گئے ایتھے بھی ایک مسئلہ نوٹ کر لو گھر پاویں بہن دا ہوے گھر پاویں بھرا دا ہوے دروازہ کھڑکا کے جانا ہے اجازت لے کے جانا ہے کسی دے گھر جانا ہے نا جدوں تے دروازہ کھٹکا کے اجازت لے کے پھر جانا ہے بلکہ اپنے گھر بھی جاؤ تے دروازے تے دستک دے کے جانا چاہیے بندے تیاں بھیناں گھر بیٹھیاں نے پتہ نہیں کس حالت بیٹھیاں ہون گی ساڈا وتیرا ہی نہیں اسی انہاں چیزاں بعض بندے انسلٹ سمجھدے نے اس گل نو ہن میں بھی دروازے تے کھڑو کے بوا کھڑکاواں صحیح او مشہور زمانہ حدیث ہے نا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دے نبی میرے اجرے سن دروازہ کھڑکیا حضور نے فرمایا پوچھ کون ہے میں پوچھیا تے حضرت ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالیٰ پھر پوچھیا حضرت عمر سن پھر پوچھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سن ہن اندازہ لاؤ حضرت ابو بکر بھی نبی پاک دے سسر حضرت عمر بھی نبی پاک دے سسر تے حضرت عثمان نبی پاک علیہ السلام دے دورے داماد پر حضور دے گھر آئے نے حضرت ابو بکر سکی دھی دے گھر آئے نے تے اجازت لین تو بغیر آئے نے اسی انسلٹ سمجھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے دے گھر بھی جدوں جانا ہے 3 مرتبہ زیادہ تو زیادہ 3 مرتبہ دستک دینی ہے دروازے تے دروازہ کھل جائے تے ٹھیک ہے نہیں تو واپس آ جانا چوتھی واری دروازہ نہیں کھٹکانا تے ساڈے تے ماشاءاللہ پھر لگ پیندے نے چنگی طرح بھی ایک واری میں سارے محلے نو جگا کے ہی جانا اے اچھا عمل نہیں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر بیوی دے نال ذرا غصے ہو پے ناراضگی ہوگی تو بیوی نو کہنے لگے توں ہٹدی نہیں نا تے میں جانا اج حضرت عمر رضی اللہ تنوں تیری شکایت لا کے آنا چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ دروازے تے دستک دیتی تے اندر حضرت عمر دی بڈھی انہاں نے لڑی جاندی سی وہ کنا چ آواز پئی تے کہنے لگے لو بھائی میں کی فیصلہ کرانا ہے آ بیچارے پسے یہ گھر دا حال ہے میں عورت پسلی دی مانت ہے نا بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی انہیں ٹیڑھی رہنا ہی رہنا ہے بعض دفعہ کمپرومائز کرنا پینا تو کہندے 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا تے حضرت عمر اپنی بیوی دے نال معاملہ بحث ہو رہی سی تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں واپس ٹور پیا بھی میرا کی فیصلہ کرنا ہے نا تے کی مسئلہ ہے آپ بیچارے پریشان نے اس معاملے تو حضرت عمر نے بیوی نو آکھیا بھی کرما والی ہے باہر کو بندہ آیا ہے وقت دا حکمران
تو ہوں بس کر تو وہ خاموش ہوئی. دروازے تے آئے تو بندہ ہی کوئی نہیں. بازار نظر پئی تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جا رہے سن. تے آپ نے فرمایا یا ابو موسیٰ, واپس مڑے رضی اللہ تعالیٰ. تے جی امیر المومنین, فرمایا چنگا بندہ ہے یار, بوہا کھڑکا کے جائی جانا, انج کریدا ہوندا ہے؟ فرمان لگے نہیں جی, میں تے سنت دے مطابق 3 دفعہ کھٹکایا تو تسی آئے ہی نہیں تو میں واپس مڑا. وہ کہنے لگے یہ 3 دفعہ والی کیڑی سنت ہے بھائی, تو چوتھی واری کھڑکا لینا. کہنے لگے تانوں پتہ نہیں اللہ دے نبی نے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے علم اندر یہ حدیث نہیں سی. تو آپ فرمان لگے ابو موسیٰ نویں گل کیتی ہو تے جے کوئی گواہ ہے تیرے کول بھی اللہ دے نبی دی حدیث ہے, جے نبی پاک دا فرمان نہ ہویا تے توں کوڑوں کیا ہے تے میں تینوں کوڑے مارنے نہیں. تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے بھی عمر ہے بھی جلالی طبیعت دا, پاواں کوڑے مارن لگ پوے. او دوڑ پہ مسجد نبوی وال. مسجد نبوی اندر گئے, صحابہ بیٹھے سن. فرمان لگے او صحابہ نبی پاک دے یارو دسو نا یار, نبی پاک دی حدیث ہے کہ نہیں, حکم ہے کہ نہیں, کسے دے گھر جاؤ تے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکاؤ, اگر کوئی آواز دے وے ٹھیک ہے وگرنہ واپس آ جاؤ. تے چھوٹے چھوٹے بچے بھی صحابہ وچوں بول پے بالکل نبی پاک دا فرمان ہے اسی سنے ہویا نبی پاک کولوں. ادھروں حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ گئے. کہنے لگے صحابہ ابو موسیٰ نے گل کی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اللہ اکبر. تے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ جناب مخاطب ہوئے, حضرت عمر نو صحابہ مخاطب ہوئے. کہنے لگے جناب عمر جی تے بچے بچے نو گل یاد ہے سانو یاد. تے حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سینے لا لیا. فرمان لگے ابو موسیٰ یار معاف کری, میں کاروباری معاملات دی وجہ کر کے نبی پاک کول ٹائم تھوڑا دیندا رہا وا تے مینوں یہ حدیث دا پتہ ہی نہیں لگا, اج پتہ لگیا ہے, مینوں معاف کر دے. حضرات محترم نے دے وچوں واضح ہو گیا ہے مسئلہ. کسی دے گھر جانا ہے 3 مرتبہ دستک دینی ہے, آواز آئے ٹھیک ہے وگرنہ واپس آ جانا ہے, چوتھی مرتبہ نہیں کھٹکانا. ایک اور بڑی وڈی گل اندے وچوں لبھی ہے. اللہ اکبر, مسئلے دا علم نہ ہووے, بندے نو نہ ہوئے مسئلے دا علم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بندے نو بھی نہ علم ہوئے. اللہ اکبر, کی پتہ لگیا صحابہ دی سیرت ہے وے او اپنی اناپ تے چودر دے اندر ڈٹ نہیں سی جایا کر دے, مگر بس جدو نبی پاک دا فرمان سامنے آ جاندا سی سر تسلیم خم کر لیا کر دے سن. اے تے اسی دعوت دینے ہاں لوگو, ساری دنیا دے ولیاں تے علماء تے اتقیاء تے صلحاء دا ادب احترام کریا کرو, مگر اطاعت کلے مصطفیٰ دی کریا کرو. اسی یہی تے درس دینے ہاں لوگاں. اللہ اکبر, اسی یہی تے پیغام دینے ہاں کہ بزرگی بزرگاں دی بے شک وجہ ہے, پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے. امامت امامہ دی اپنی جگہ ہے, پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعوت آئی فکر حضرت عمر نو ہی پتہ نہیں سی, تو پتہ لگیا انہیں نے آکھا میں حکمران ہاں. نہیں فوری نبی پاک دی حدیث سنی نا, حدیث اسی تے حدیث ویکھ لینے آ, پھر بھی برادری اگے کر دینے آ, حدیث ویکھ لینے آ, سجن اگے کر دینے آ, حدیث ویکھ لینے آ, اپنی نک ویکھن لگ جانے آ. نہیں صحابہ اپنا قد اپنا نک اپنی چودر نہیں سی ویکھیا کر دے, صحابہ حدیث ویکھیا کر دے سن. ایمان اس چیز نو کہندے نے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر گردن جھکائی ہو. انو ایمان کہندے دے. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے مسلمان بھائیو. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ پہن دے کار آئے نے, دروازے تے دستک دے کے آئے, دستک دے کے چلو منظر بنے ہے, گل بنی ہے. میں تو ایک اور مسئلہ سمجھا دے ماں. اس حدیث تو نا جی سمجھا جائے, علماء نے لکھیا بھی ہے, میں بھی تو دس دینا. آپ فون بھی کسی نو کرنے ہیں نا تے 3 واری کر لو, تے ضروری نہیں بھی 1 منٹ جناب 10 منٹاں 20 کالاں ضرور کرنی ہے. پتہ نہیں بیچارہ نماز پڑھدا پیا ہوے, کسے معاملے ایسے ہو سکتا ہے, تے 3 واری کال اگر کر لی نہیں چکی گئی تے تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو, پھر صبر بھی کر لیا کرو. کئی نہ میں ایک دن نا جی او پروگرام تے کتے پہنچنا سی,
تو انہوں نے دس دیتا بھی بھائی 7 وجے میں تواڈے کول پہنچ جاواں گا. وہ کتے سفر دے وچ میں واش روم گیا تے واش روم وچ مینوں کنا ایک ٹائم لگ جانا سی, میں کہڑا بھی اتنے رات رہنا سی. تے وہ کوئی 5-10 منٹ لگ گئے ہون گے. ایک بندے نے 20 کالاں کرتیاں اننے ٹائم وچ. تے میں واپس آ کے, میری الحمدللہ عادت ہے کوئی کال آئے نہ چک سکا انسان, ایک ٹائم میں بندہ ایک ہی کام کر سکتا ہے نا جی. تو بعد دے وچ میں میری عادت ہے میں بیک کال ضرور کرا. میں کال کی تے کہندا جی بڑے نخرے آ گئے تواڈے چ, 4 جلسے کی ہون لگ پے تواڈے تے نخرے ہی بڑے آ گئے تواڈے. میں کہ ہویا کی ہے بھائی 20 کالاں کیتیاں تو 20 کالاں نہیں چکیاں. میں ٹائم ہی ویکھیا ہی اے 20 کالاں کنے ک منٹاں چ کیتیاں نہیں. کوئی ہو گیا تینوں 36 دن 20 کالاں کر دے نو. اوے بھائی 3 منٹاں اندر 20 کالاں کر دیتیاں نے تے میں انسان ہاں, میں کتے مصروف ہو سکنا 100 معاملات نے. اے بھی ذہن وچ رکھو. 3 ایک باری فون کیتا ہے نا جی نہیں چکیا گیا تو تھوڑا جا صبر کر لو, تھوڑی دیر بعد کر لو, یا بندہ تمہیں بیک کال کر دے گا. اللہ اکبر. توجہ کرے جی. حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے تے حضرت عبدالرحمن دے ہاتھ دے اندر مسواک پکڑیا ہویا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی نظراں پہ گئیاں مسواک دے وال تے اللہ دے نبی بار بار ویکھ دے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہ رہے نے. میں آکھیا سونے ہو مسواک کرنا چاہندے ہو تے میرے نبی دی طبیعت اتنی نڈال سی اس دن کہ اللہ دے نبی کو بولیا نہیں سی جا رہا, اللہ دے نبی کو زبان نہیں لائی جا رہی سی. طبیعت اتنی نڈال. میرے نبی اپنے سر مبارک نال اشارہ فرمایا ہاں عائشہ مینوں مسواک چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں نے میں مسواک پکڑیا اپنے ویر کولو تے نبی پاک نو دتا. مسواک سخت سی تے اللہ دے نبی کو چبایا نہیں گیا. حضور دی طبیعت اتنی نڈال سی. میں پکڑیا مسواک, میں اپنے دنداں نال اونوں اچھی طرح چبایا تے نرم کر دیتا. نرم کر کے اللہ دے نبی نو دتا نا تے میرے پیغمبر زندگی دے آخری دن بھی بڑے شوق نال مسواک فرمایا تے مانگ کے مسواک لے کے میرے نبی نے کیتا. اللہ اکبر. یعنی کی پتہ لگیا میرے نبی نو یہ سنت نال بڑا پیار سی, میرے نبی نو یہ سنت بڑی محبوب سی. تسی بھی یہ سنت نال پیار کرو. یہ سنت اج معاشرے چوں فوت ہوندی جا رہی ہے. مسواک والی سنت سانو یاد ہی نہیں رہ گئی. یاد ہے سنت نو زندہ کریے, مسواک رکھیا کرو اور مسواک کریا کرو میرے مسلمان بھائیو. بعد بندے آندے نہیں جی چھوٹے چھوٹے عمل نے کیڑی ایڈی گل ہے. اوے ویر کوئی عمل چھوٹا نہیں ہویا کردا, کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہویا کردی, کوئی سنت چھوٹی نہیں ہویا کردی. سنت نال پیار کریا کر, اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. سنت پاویں چھوٹی ہوئے پاویں بڑی ہوئے, اللہ دیو بندیو اوے کنکراں دے نال پہاڑ بن جایا کردے نے تے قطریاں نال دریا تیار ہو جاندے نے. چھوٹا نہ سمجھیا کر. آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا لوگو جڑے بندے نے میری سنت نال پیار کیتا یعنی میرے طریقے نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ. فرمایا او بندہ جنت چ میرے نال ہوئے گا. سنت نال پیار کریا کر. سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا. سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا. مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا. سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا. رب دے پیغام لے کے کل نبیاں کول آیا. جبرائیل نو خدا نے سب ملکہ تو ودایا. واگا پکڑ کے تینوں واگا پکڑ کے تینوں در تے کھڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا.
سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا میرے پیغمبر نے سنت نال پیار کریا کرو سنت ادا منہ دی طہارت بھی لبے گی بیماریاں تو نجات بھی لبے گی مگر سنیا جی حضور دا امت نال پیار آقا فرماندے نے دل تے میرا چاہندا ہے میرا دل کردا ہے میں اپنی امت نو اس باب دا حکم دے دیاں ہر نماز واسطے دوبارہ وضو بڑھانا بھی لازم ہے اور ہر نماز تو پہلے مسواک کرنا بھی لازم ہے مینوں اینا پیار ہے مسواک نال فرمایا دل کردا حکم دیواں پھر مینوں خیال آندا ہے میری امت تے بوجھ ہی نہ بن جائے میری امت تے مشقت ہی نہ بن جائے حالانکہ مسواک کرنا ہر نماز تو پہلے کڈا کوکھا کام ہے پر اللہ دے نبی نو اینا بھی گوارا نہیں بھی امت تے بوجھ ہی نہ بن جائے اللہ دے نبی اتنے امت دے خیر خواہ نے فرمایا مینوں چنگا نہیں لگدا میری امت تے بوجھ نہ بن جائے کیتے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر شفیق پیغمبر نے حضور آسانیاں تلاش کر دی امت واسطے ایک اور حدیث سنو نا رمضان دا آغاز ہویا نبی پاک علیہ السلام تسی جان دیو میرے نبی کتنے عبادت گزار رب دے انسان نے رب دے کنے عبادت گزار بندے نے آقا علیہ السلام نے نہ رات نو نماز تراویح دی جماعت شروع کرا دیتی اللہ اکبر تے صحابہ نو پتہ لگیا نا کہ اللہ دے نبی نماز تراویح دی جماعت کرائیے تے انج دا موقع مقدرہ والے نو ہی لبدا ہے جماعت نال تراویح دی نماز بھی پڑھن تے سونے نبی پیچھے پڑھن صحابہ نو پتہ لگیا ایک دوجے نو دسیا تے مدینے اندروں صحابہ دا جمع غفیر مسجد دے اندر مسجد پار گئی نمازیاں دے نال اللہ اکبر اوئے پتہ لگیا جے جوانو آج نبی پاک علیہ السلام نماز تراویح دی جماعت پہ کراندے نے صحابہ آگے اپنے کام کاج چھڑ کے نبی پاک پیچھے نفل پڑھن لگ گئے نماز تراویح دے پہلے دن بڑا رش ہویا اگلا دن آیا اور بھی رش ود گیا مسجد نبی اندر اگلا دن آیا رش اور ود گیا مسجد نبی اندر ساڈا تے انج ہوندا نا بھی پہلے دن رش چنگا پیندا دوجے دن ادھے گھٹ جاندے تیجے دن اور بھی ادھے گھٹ جاندے تے 4 دن بعد پھر ماشاءاللہ او 4-5 بابے ہی رہ جاندے اے جڑے 18 سال دے جوان نے تے جننے ماشاءاللہ ساڈے رنگے 20-25 سال دے بڑھے بندے تھک جاندے اے پھر نکل جاندے اے نہیں لبدے پھر بابے کھڑوتے ہوندے نے انہاں دیسی گھیو جو کھادے ہوئے تے اسیاں ماشاءاللہ بلیلنا والا ساڈا صاحب ہے اے ہن بھی مجمع وچ تسی ویکھ لو بزرگ بندے بیٹھے جے انج سامنے سینے تان کے تے کئی جواناں ٹیکاں لائیاں ہوئیاں تگڑے جڑے جوان نے نا محلے دے او ماشاءاللہ کندھاں نال لگے ہوئے چلو بہرحال اللہ تھک بھی جاندہ بندہ کوئی گل نہیں ہاں جی اللہ بابا جانے نالے موبائل دا بھی تو جٹ لانا ہی ہے نا تھوڑا تھوڑا اللہ اکبر اے ساڈا مزاج ہے جویں رمضان گزردا جا رہا ہے روزانہ بندے کٹتے جاندے نے صحابہ کرام نبی پاک تراویحاں پڑھان روزانہ بندے اور ود جان اور بندے آ جان مسجد نبی اندر 3 دن نبی پاک نے نماز تراویح دی جماعت کرائی تے مسجد نبی خچا خچ بھر گئی صحابہ دے نال قربان جاواں ہوں مندر بھی کڈا سونا ہونا ہے جدوں میرے پیغمبر نماز پڑھاندے ہونے نے صحابہ پیچھے پڑھتے ہونے نے حضور دا قرآن بھی سندے ہون گے تے کملی والے دا دیدار بھی کردے ہون گے کیا سونا مندر ہونا اگر توجہ کرو میں توڑے سینے ٹارنا ہی تھے گل سنا میں ایک پیار والی مدینے دی رات ہوئے
مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی کاش کدی ایسا کرم ہوندا ایسا کرم ساڈے تے اللہ اکبر مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے تے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی بڑا پیارا جملہ ہے آقا جدوں وضو سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا آقا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازو دے قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازو دے قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا تے انج دی میں نوکری تو واری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدنی دی ذات ہوندی اور بھی کمال دا جملہ ہے آقا خود امام ہوندے تے پچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی تے سونے دی آواز ہوندی نعرہ تکبیر بیداری کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا علیہ مدنی صاحب آقا خود امام ہوندے پچھے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی تے مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اور بھی کمال دا جملہ آ گیا جے آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا تے پھر کی کردا ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تپ مینوں چڑی ہوندی ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی
اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی۔ اللہ اکبر، حضور نماز پڑھا رہے، نماز تراویح، صحابہ دی تعداد ودی جا رہی ہے۔ ہن توجہ کرے جی امت نال میرے نبی دا پیار، کیسی شفقت فرمائی۔ چوتھا دن آیا، چوتھی رات، صحابہ پھر مسجد نبی اندر خچا خچ مسجد نبی بھری ہوئی، صحابہ انتظار اندر نے کہ اللہ دے نبی آئی کوئی نہ مسجد اندر۔ فجر دا ٹائم ہویا، فجر دی نماز پڑھائی آقا نے، صحابہ کہندے سونے ہو تہاڈی طبیعت تا ٹھیک ہے؟ جی فرمایا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ دے نبی گھر کوئی پریشانی نہیں۔ گل کیے اللہ دے نبی جی روزانہ تسی نماز تراویح دی جماعت کراندے، بڑا سکون ملدا، بڑا مزہ آندا۔ اج رات ساری رات اسی انتظار کردے رہے، سنیو تسی آئی کوئی نہیں، تسی نماز پڑھائی کوئی نہیں۔ سنیا جی امتیو، حضور فرماندے نے صحابہ دل بڑا کردا سی پر ارادہ بدل چھڑیا۔ اللہ دے نبی کیوں بدلیا ارادہ؟ فرمایا تہاڈا جوش تے تہاڈا شوق ویکھ کے مینوں ڈر لگن لگ گیا کیتے اللہ تعالیٰ تہاڈا شوق ویکھ کے نماز تراویح تہاڈے تے فرض ہی نہ کر چھڑے تے تہاڈے تے مشقت ہی نہ بن جائے۔ اے پیار اللہ دے نبی خصوصی ساڈے نال کیتا ہے، کیونکہ صحابہ تے شوق نال آئے بیٹھے سن نا مسجد وچ۔ حضور نے فرمایا فرض نہ ہو جائے آن والیاں واسطے بڑا کام خراب ہو جانا۔ ہاں جی، اے فرض نہیں آن والیاں واسطے پڑھیاں جانیاں تے کتھوں نفل پڑھن گے، روزانہ تراویحاں کتھوں پڑھن گے؟ کنا پیار امت نال کیتا ہے، کنی شفقت فرمائی۔ فرمایا ارادہ ہے سی مگر میں بدل دیتا کیتے اللہ تواڈے تے فرض ہی نہ کر چھڑے نماز تراویح دی جماعت۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی نے حضرات محترم اس تو بعد کدی نماز تراویح دی جماعت نہیں کرائی، صرف اس ڈر دی وجہ کر کے کہ امت تے بوجھ نہ بن جائے، فرض نہ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی رحلت مبارک دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور دے اندر چونکہ نبی پاک تو جماعت کرنا ثابت سی جماعت کرانا تراویح دی، حضرت عمر نے پھر لوگاں نو دوبارہ حکم دیتا کیونکہ لوگ گروہ در گروہ پڑھن لگ پیندے سن۔ انہاں آکھیا یار پڑھنی ہی نے تے پھر کٹھے ہو کے ایک جماعت کرا کے پڑھ لو، نبی پاک تو ثابت ہے۔ نالے ڈیرا جڑا ڈر اودوں سی کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیج کے فرض کر چھڑے گا، ہونوں ڈر ہی نہیں کیونکہ اللہ دے نبی بھی کوئی نہیں تے جبرائیل نے آنا بھی کوئی نہیں۔ شریعت دین پورا ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی امت واسطے آسانیاں تلاش کریا کر دے۔ تیسری حدیث پاک تے غور کرو، نبی پاک علیہ السلام نے نا ائمہ مساجد نو جڑے مسجداں دے امام خطیب نے انہاں نو نبی پاک نے حکم دیتا تے کی حکم دیتا؟ فرمایا میں مساجد گل سنو نا، فرمایا جڑے لوگاں نو نماز پڑھاندے نے انہاں نو چاہیے نماز ہلکی پھلکی پڑھایا کرن، درمیانی نماز پڑھایا کرن۔ سونیوں کی وجہ؟ فرمایا چونکہ جدوں تسی جماعت کراندے ہو تواڈے پیچھے مسجد دیاں صفاں اندر بڈھے بھی ہوندے نے، تواڈے پیچھے معذور بھی ہوندے نے، کمزور طبیعت دے لوگ بھی ہوندے نے۔ فرمایا جدوں نماز پڑھانی ہے نا لوکاں نو درمیانی نماز پڑھانی ہے، بہتی لمبی نماز نہیں پڑھانی، ہلکی پھلکی نماز پڑھانی ہے، پیچھے والے لوکاں تے بوجھ نہ بن جائے، وہ پریشان نہ ہو جاون، ٹینشن وچ نہ آ جاون۔ عبادت اللہ نو ہوئی چنگی لگدی ہے جڑی شوق نال کیتی جائے تے جڑا بوجھ بن جائے وہ عبادت نہیں ہویا کردی۔ میرے نبی نے سمجھایا، میں مساجد نو سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں گل سنو، نبی پاک دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی نے، اللہ اکبر، چڑھتے نوجوانوں آپاں بھی جوان، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بھی جوان نے، چڑھتی جوانی ہے تے اتنا متقی نوجوان ہے، ایڈا عبادت گزار نوجوان ہے۔ اللہ دے نبی نے نا انہاں نو مدینے دے ایک قبیلے دا امام مقرر کر دیتا ہے، ایک محلے دا، اوتھے انہاں نو نماز پڑھا کرنی ہے۔ تے حضرت معاذ بن جبل دی محبت تو صدقے جاواں انہاں نے عشاء دی نماز پہلے مسجد نبوی وچ سونے نبی پیچھے آ کے پڑھنی تے پھر جا کے اس قبیلے نو جا کے نماز پڑھانی۔ اسی ایک نہیں پڑھدے، صحابی دو پڑھیا کردا سی۔
سانو تو شوق ہی کوئی نہ اللہ دی عبادت دا، حالانکہ مقصد تخلیق انسانیت ہے ہی اللہ دی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماندے نے اسی جنہ اور انسانوں نے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ ساڈی عبادت کرن، تے سانو پتہ ہی کوئی نہیں بھی عبادت کینوں کہندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو عبادت گزار بن جو، جوانی دی عبادت تے میرے اللہ نو پسند ہی بڑی ہے۔ حضور فرماندے نے قیامت والے دن 7 خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا۔ انہاں وچوں پتہ ہے اے نوجوان بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا جڑا جوانی دے اندر اللہ دا عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار بن جو میرے مسلمان بھائیو۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی چ نماز پڑھنی نبی پاک پیچھے، تے پھر قبیلے نو اس نو جا کے نماز پڑھانی، تے لمبی نماز پڑھانی، لمبی، بڑا انہاں دا شوق سی لمبے لمبے قیام کرن دا۔ ایک دن نماز پڑھائی نہ جا کے ایک دن تے جناب پہلی رکعت سورہ بقرہ پڑھ چھڈی۔ سورہ بقرہ کڈی وڈی سورت ہے، قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت پڑھ دیتی نا، تے بابے پریشان ہو گئے، جڑے معذور لوگ سن کمزور طبیعت دے پریشان ہو گئے، وہ نبی پاک کو آ گئے، کہن لگے اللہ دے نبی جی اے جڑا جوان تسی ساڈا امام بنایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا صالح نوجوان ہے، ایدے تقوی چ کوئی شک نہیں، ایدی پرہیزگاری چ کوئی شک نہیں، پر اللہ دے نبی نماز بڑی لمبی پڑھاندا ہے، اسی تھک جانے ہاں، ایڈا لمبا قیام کر دیندا ہے۔ کی پتہ لگیا بھی جڑا تہاڈا مسجد دا امام خطیب ہے او دے تے تانوں کوئی اگر اعتراض ہے بھی تے او دے استاد نال او دے ادارے نال اگر تسی کوئی شکایت کرنی بھی ہے تے انج نہیں کہنا مولوی تہاڈا بڑا گندا ہے، اے جڑا تسی بندہ دیتا ہے بڑا پیڑا ہے۔ نہیں نہیں، صحابہ کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی دے تقوی چ کوئی شک نہیں، نیک ہے، صالح، اچھا نوجوان، پر اللہ دے نبی نماز لمبی پڑھاندا ہے، تسی ذرا کہہ چھڈو اسی تاں۔ اور اگلی گل سنو، میں بڑا غور کیتا، صحابہ نے یہ نہیں آکھیا بھی اسی کہہ کے تھک گئے ہیں ساڈی منی کوئی نہیں سن، نہیں نہیں، صحابہ نے نبی پاک نو آ کے دسیا، یعنی اپنے امام دا اتنا ادب کردے سن، ایڈے تنگ ہوئے پر انہاں امام نو نہیں آکھیا بھی ایک ہی کیتا ہی، انہاں نہیں کیا، انہاں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلایا سی اسی آقا نو جا کہنے امام ہے، دا ادب ہے، دا احترام ہے، سونے نبی کہن گے تے ان پریشانی بھی نہیں ہوئے گی، دل بھی نہیں ٹوٹے گا، تے ساڈا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ طریقہ کار ہوندا نا ہر کام دا، اسی تو ماشاءاللہ اون دے پیچھے ہی نماز پڑھنے ہاں تے پھر بعد بہ کے اون دیاں چگلیاں کرنے، او دے پیچھے ہی نماز پڑھنے ہاں تے بعد بہ کے اسی صف تے بہ کے اون دی رڑی کٹ دینے ہاں پھڑ کے۔ کوئی نماز نہیں اس بندے دی، اون دے پیچھے نماز پڑھدا ہے تے اون دیاں غیبتاں کردا ہے۔ اپنے امام مسجد دا احترام کریا کر، ادب کریا کر۔ کہن لگے اللہ دے نبی دے تقوی چ کوئی شک نہیں، پرہیزگار نوجوان ہے، پر سنیو نماز بڑی لمبی پڑھاندا ہے، تے میرے کریم آقا فرماندے نے معاذ تینوں پتہ نہیں میں حکم دیتا ہوا ہے جڑا ہم لوگاں نو نماز پڑھائے ہلکی فلکی نماز ہلکی فلکی تو کی مراد ہے؟ اے بھی نہیں مراد بھی بندہ انج نماز پڑھے انج سجدے کرے جی میں کوا زمین تے ٹھونگے مار دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بھی نماز نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن ساجدا، حتی تطمئن جالسا، انج انداز نال اطمینان نال سکون نال قیام کرنا ہے، اچھے انداز نال کھڑے ہو کے ہر جوڑ اپنی جگہ تے ہوئے، قیام رکوع کرنا ہے انج اطمینان دے نال، سجدہ کرنا ہے اطمینان نال، دو سجدے درمیان بیٹھنا ہے اطمینان نال بیٹھنا ہے، تسلی نال نماز پڑھنی ہے۔ مختصر اور ہلکی فلکی تو مراد یہ ہے بھی قرآن تھوڑا پڑھ لو، جڑے تسی وچ یعنی کلمات پڑھ دیو تسبیحات نو مختصر کر لو، زیادہ لمبا نہ کرو بھی بزرگ پریشان ہو جان۔ بعض دفعہ اسی زیادتی کرنے ہیں اس معاملے چ، اہل حدیث بھائی جنازہ پڑھن چل جاؤ تو ادھے گھنٹے دا جنازہ پڑھا دینے، ہوندا نہیں؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بھی 30 گھنٹے چ پڑھا کے وہ مارو، اے بھی نہیں، اچھے انداز نال اخلاص نال دعا کرو، پر ضروری نہیں بھی 20 دعاواں ایکو جنازے چ پڑھنی ہیں، اے بھی نہیں ضروری، دونوں زاویات نو ویکھیا کرو۔ میں ویکھیا میرے ابو جی دا نماز جنازہ سی، جنازہ ہو گیا، کچھ لوگ کافی سارے لیٹ ہو گئے، انہوں نے کہا دوبارہ جنازہ پڑھنا، دوبارہ کارشاہ نے جنازہ انہوں نے چنگا لمبا رکھ کے پڑھایا، تو میں ویکھیا پیچھے 2 نوجوان لڑکے الٹیاں کرن لگ گئے، ڈگ گئے،
اینا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے یہ نہیں آکھیا بھی 45 منٹ دا جنازہ ہوئے گا تو قبول ہوئے گا، شریعت نے یہ آکھیا بھی اخلاص نال اپنے بھائی واسطے مرنے والے واسطے دعا کرو، انج یقین نال کرو کہ تانوں یقین ہو جائے اطمینان بھی اللہ نے ساڈے اس مسلمان بھائی نو بہن نو معاف کر دیتا ہے۔ اخلاص یہ دے چ نہیں ہے بھی تسی پونا گھنٹہ پڑھی جاؤ، اخلاص ایک دعا پڑھو پر پڑھو اخلاص نال۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا معاذ نماز پڑھانی ہے ہلکی پھلکی، تے اللہ دے نبی میں تے شوق ہی بڑا لمبے قیام دا، فرمایا جے شوق پورا کرنا ہے تے کلیاں کھڑو کے کریا کر، میری امت دے بزرگانوں پریشان نہیں کرنا، معذورانوں پریشان نہیں کرنا۔ کنا پیارے میرے نبی نو، کنی محبت ہے میرے نبی نو۔ ود کے نبی جی تو غم خار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے، کسے نال کردہ انج پیار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے۔ گل سن والی جے محبت والی، لب میرے چپ گھن اشارے نہیں کردہ، لب میرے چپ گھن اشارے نہیں کردہ، وفاوانو پوچھ لو وفادار کونے، وفاوانو پوچھ لو وفادار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے۔ رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو، رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو، صحابہ تو ود کے طلبگار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے۔ اور میرا ایک سوال ہے اے سب دوستاں تے، میرا ایک سوال ہے اے سب دوستاں تے، حشر چ حمد دا علمدار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے، کسے نال کردہ انج پیار کونے، ود کے نبی جی تو غم خار کونے۔ اللہ دے نبی نرمی کیتی امت دے نال، آسانیاں پیدا کیتی امت واسطے۔ ایک حدیث اور سنو نا، محبت بری گل سنانو سناواں، صحیح بخاری دی روایت ہے۔ ساڈے کول تے بندہ کوئی آ جائے، میرے کول جی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تے اسی پتہ نا اچھا گناہ کر کے ساڈے کول آ جاندے ہو، پھر مسئلے پوچھ دے ہو آ کے، تو نہیں بھی گناہ کر کے مسئلہ انہیں مولوی کو بھی پوچھنا ہے کہ ہم آم والے نائی کو جا کے پوچھے ہو، اگوں گل پہ جاندے ہو بندیاں دے۔ تو عالم دین ہے تے تینوں اللہ نے علم کا دے لیا تا کیتا ہے، لوگوں نے مسائل ہی دسنے نے۔ تو ہن جندے کول کوئی مسئلہ کسی نے بن گیا، ٹینشن بن گئی، انہیں ادو ہی تینوں پوچھنا ہے بھی بھائی میرے کو زیادتی ہوگی، میرے کو مسئلہ بن گیا، مینوں دسو رہنمائی۔ تو عالم ہے، تو رہنمائی کر، اگوں تانے مار دین، گلاں سنا دین۔ سختی ساڈے چیڈی آ گئی۔ وہ بخاری شریف دی حدیث ہے نا، وہ ایک بندے نے 99 بندے مارے سی، 99 بندے، تے وہ ماشاءاللہ کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب نے ملیا، علامہ صاحب 99 بندے مارے نے تے کوئی میری ویسے بھی رہت اللہ، تو کتھوں بخشیا جانا بھی جنت دا ٹھیکیدار تا تو ہی بیٹھا ہے نا، تو ہی ونڈنی ہے انہوں جنت، تو نہیں بخشا 99 بندے، ایڈا ظلم، نا 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 نا، انہیں کہا جب بخشیا تا جانا نہیں، سینچری تا پوری کرو۔ انہیں مولوی بھی ٹپا کڑیا، انج دیانوں ٹپا ہی دینا چاہیے، پر اے کرو اے دین اللہ ہی ٹپائے انہوں، آپا نہیں مارنے ہمیں پھڑی جے پھرو پہ بعد اچھ۔ ہاں جی، وہ انج دے بندے اللہ دعا کرو اللہ انہاں دی سختیاں دور کر دے۔ اور بھائی اللہ نرمی نو پسند کردا ہے، نرم دل بن جو، نرم دل، آسانیاں پیدا کرو امت واسطے، آسانیاں، سختیاں، مشکلات کھڑیاں کر دیں۔
وہ منڈے نے ایکو مجلس غصے کتے کہتا طلاق طلاق طلاق، بس ختم، بس کہانی ختم، ہون کی ہے، ہون فلاں ہے فلاں ہے، اور نہیں آسانی پیدا کرو، آسانی، الطلاق مرتان۔ اور آ گیا کئی بندے فون کر کے اندے نے مولوی صاحب غصے ہی طلاق دے بیٹھا، بھی مذاق وچ کون دیندا ہی، غصے چ ہی دیندے نے لوگ طلاق، ہاں جی اسے طلاق دے بیٹھا۔ تو چلو ہن ہو گیا، انسان جو ہے کلو بنی آدم خطا، ہن غلطیاں ہو جاندیاں، دوبارہ صلح ہو سکتی ہے، شریعت نے قانون دیتا ہے نا بھی طلاق ہو گئی ہے انہاں دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، پھر ہو گئی ہے رجوع ہو سکتا ہے۔ ہاں 3 طلاقاں ہو گئیں علیحدہ علیحدہ مجلساں دے اندر، علیحدہ علیحدہ وقت، 3 طلاق پھر ختم ہو گئی۔ شریعت نے ایک حد قائم کر دیتی، سختی نہ کرو لوکاں نال، پریشان نہ کرو لوگاں نو۔ اسی سختی کرنے لے ہن مسئلہ پوچھنا آ گیا، ہن تین مسئلے یاد آ گئے نے، آ گیا تو تینوں دس دے بھی اے بھائی تیرا حل ہے، سختی کرن لگ جانے۔ ساڈا مزاج بڑا عجیب ہے، لوکاں نال کئی بندیاں دا اور مزاج ہے، وہ باہر والے نال تو بڑے ہی میٹھے نے، بڑی محبت، چاواں بوتلاں، آ رس ملائی تانوں کھوائیے تے آؤ تانوں کڑھائیاں کھوائیے، بڑا کچھ تکے کباب چل رہے نے، تے گھر آ گیا نا ماشاءاللہ تے پھر وہ بچے پیٹی تھلے ہوندے نے تے بڈھی پردے پیچھے ہوندی۔ تانوں کی ہویا بھئی؟ اکھے حاجی صاحب آ گئے، حاجی آیا کہ پتہ نہیں درندہ ہی آیا کوئی، حاجی آیا کہ زلزلہ آ گیا گھر۔ ایک آدھے حاجی صاحب نے جی، ایک آدھے نمازی صاحب نے، حضور فرماندے تواڈے وچوں چنگا بندہ ہوئے جڑا اخلاق دا اچھا ہوئے، تے تواڈے وچوں اچھے اخلاق والا ہوئے جڑا گھر والے نال چنگا ہوئے۔ جے تو گھر والے نال چنگا نہیں تو کوئی چنگا نہیں۔ میرے پیغمبر دا وطیرہ کیے، اللہ اکبر، میرے نبی آئے بندے پجاندے نہیں سن، میرے نبی آئے بندیاں سینے لایا کردے سن، پیار کریا کردے سن۔ سنیا جی ہن ذرا صحیح بخاری وچ لکھیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی بڑا پریشان ہو کے نبی پاک کول آیا، اللہ دے نبی جی میرے کو بڑی وڈی غلطی ہوگی، میں بڑا وڈا ظلم کر لیا اپنی جان تے، سنیو کی کراں، بڑا پریشان ہاں۔ فرمایا کی بنیا؟ اللہ دے نبی میں فرضی روزہ رکھے ہویا سی، فرضی روزہ، تے روزے دی حالت اندر میں اپنی بیوی نال جمع کر لیا، اپنی بیوی نال ہم بستری کر بیٹھا ماں، کڈا وڈا گناہ ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، اللہ اکبر، کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے۔ صحابی پریشان ہے، ٹینشن دے اندر ہے، تے ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے انہیں کہنا سی چنگا کر کے ساڈے کول آ گئے، کام تو اپنا ویکھ، تم ساڈے کول ہن کی لینا ہے بھائی؟ ساڈیاں ایڈیاں سختیاں نے مسجداں دے اندر ہے، مسجد ماشاءاللہ چونکہ پہلا پروگرام ہے اللہ دے گھر دا، مسجداں نو آباد کریا کرو۔ ساڈیاں مسجداں جتھے ویسے ساڈے ایمان کمزور نے نا، ایک ہور وجہ بھی ہے ساڈیاں مسجداں نمازی گھٹ ہون دی، پتہ وجہ کی؟ ساڈی سختی، ساڈی سختی بھی وجہ ہے۔ ساڈے اگے ماحول ہوندا سی بھی اے مسجد وہابیاں دی ہے، اے سنیاں دی ہے، اے دیوبندیاں دی، ہن مسئلہ ہور ہے، ہن اے مسجد جڑی ہے اے چودھریاں دی ہے، اے مسجد ارائیاں دی، اے مسجد لوہاراں دی، اے مسجد رحمانیاں دی ہے، ہن اس تو بھی اگے کام ٹپ گیا، اے مسجد فوجی صاحب دی ہے، اے مسجد جناب حاجی صاحب دی ہے، تے اے مسجد فلانے جناب چوری صاحب دی، اے کام آ گیا۔ او میں ایک جگہ مسجد دے اندر رہا، اتنے بندہ ہی نماز وچ کوئی نہ آوے، تے میں مسئلہ کی ہے؟ انہیں کہا حاجی صاحب دی سختی کی ہویا؟ آندے جو پرلی مسجد ایک واری مولوی صاحب نعت پہ پڑھ دیان، بیڑا میں مدینے والا لیندا ہے تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، تے حاجی صاحب نے کھولیا سپیکر، انہیں کہا لیاس جٹ دی ویگن تیار ہے، جنہیں جانا میں کھلانا تھانوں۔ ایڈی سختی کنے کیا؟ اسلام وچ کتھوں سختی آئی ہے؟ اللہ دے دین دے معاملے چ، توحید باری تعالیٰ دے معاملے چ غیرت والا بنیا کر۔ اسی مسیتوں بندے پجا دینے ہاں، وہ مسجد وچ نماز ہو رہی ہے، منڈے دا موبائل چل پیا، انہوں کوئی کال آ گئی، تے میں ویکھیا جے آزاد بھائی انہوں نماز بھول جاندی ہے، انہوں فکر ہوندا ہے نماز تو بعد نمازیاں میرا بنانا کی ہے، وہ یا نماز ختم ہوئی، ادھر اللہ بھی بولیا ہوئے بے ادایتی ہو تانوں پتہ نہیں، اور باہر کا دے بورڈ لگے ہوئے نے موبائل بند کرو۔ اچھا بعض دفعہ لگے ہونے، سانوں احساس بھی کرنا چاہیے، مسجد چلان والی رابطہ ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ کئی بندے مسیتے بیٹھے بھی فیس بک نو ہی لگے رہتے، غلط بات، لیکن انہیں ایک بندہ آیا بھول گیا، انسان ہے، انہوں نہیں یاد رہا،
ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਾਂਟਨੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਜਾਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ, ਆਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਲਾਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ ਮਸੀਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁੰਡਾ? ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੇਅਦਹਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਾ? ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਵੀਂ ਸਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਚਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਕਮਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਲਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਸੇਨੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਖੁਤਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੰਮਿਆ, ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ, ਭਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਲਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸੀਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 15-20 ਰਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਡਾਂਗ, ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮਸੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੱਜਿਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਮਸੀਤੋਂ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਉਹ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲੀਅਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 7 ਚੋਂ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੇ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਨੋਕਰ ਖੇਡਣਾ, ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। याद रखो। आखे नहीं मौलवी जी इन्हों को मैनू पढ़, मैं 2 सिपारे पढ़ने ने कुरान पाक तिलावत, इन्हें पढ़न देना ही तो तुसी ना पढ़ो, तुहाडे ते फर्ज ने भी 2 सिपारे तुसी आज जरूर पढ़ने। ला मेरा अजर किथे गया? ते मैं तुहानू एक अमल दसना, अल्लाह दी कसम है 2 सिपारे पढ़न तो डबल सवाब लभेगा। अमल की है? ए जेड़े तेरे डंडे नाल बाबा जी बच्चे भज जाते हैं मसीतों, ये तेरे डंडे दे डर नाल बह के पढ़ते नहीं। फड़ लै डंडा, तुहानू कह तुहाडे उस्ताद जी नहीं तो फिर कड़ी, बह जाओ सफां दे अंदर, पढ़ो मेरा पुत्र, अज मैं तुहानू पढ़ाना, अज मैं तुहानू पढ़ावांगा, मैं तुहाडा सबक सुनांगा। तू ना सबक सुन, उन्होंने अद्धा घंटा बह के कोल उन्होंने डरा के पढ़ा दे, बच्चों पढ़ो, वो पढ़ते रहन। अल्लाह दी कसमें 2 सिपारे पढ़न तो बहुता सवाब लभेगा तुहानू। बच्चे भजाओ ना मस्जिदां चों। मेरे पैगंबर नमाज पढ़दा बंदा नहीं सी भजांदे, अब मेरे पैगंबर पिशाब करदा बंदा नहीं सी भजांदे, असी नमाजी भजा देने। इन्हां बंदे नूं गल्लां कीतियां ने, आइंदा वास्ते तेरा पुत्र मसीते ना है। उन्हें कहा जी मैं भी नहीं आउंदा, ये कित्थों आना है? असी भी नहीं आना, मस्जिद तुहाडी है, फिर असी काहतों आना है इत्थे? मस्जिदां आबाद करनियां ने, नरमियां पैदा करो, दिलां अंदर नरमियां इख्तियार करो ना। वो बंदा मस्जिद नबी विच पिशाब कर गया ते सहाबा गुस्से अंदर सन ते आका फरमांदे साहबा ना सख्ती नहीं करनी, अल्लाह तुहानू सख्तियां करने वाला नहीं बल्कि नरमियां करने वाला बनाया। नरमी करनी है, नरमी। अल्लाहु अकबर। मुतासर इन्ना होया बंदा हुजूर दियां गल्लां तो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ गया। इंज दा वतीरा अपनाओ। जवान आ कहंदा अल्लाह दे नबी मैं बड़ा जुल्म कीता अपनी जान ते, मैं रोजे दी हालत अंदर बीवी नाल बिस्तरी कर लईए, दसो की करा?
تے آقا نے یہ نہیں آکھیا بھی ایڈا وڈا گناہ کر کے ارے آ گیا، نہیں نہیں، حضور فرماندے قریب آ جا، قریب آیا، پوچھیا انہیں معاملہ دسیا، آقا فرماندے نے ٹینشن نہ لے، اللہ خیر کرے گا، گل سن، ایک غلام آزاد کر دے اللہ واسطے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ دے نبی میرے کو غلام ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا غلام کوئی نہیں؟ جی اللہ دے نبی کوئی غلام نہیں۔ تے نبی پاک فرماندے نے خرید کے آزاد کر دے، انہیں کہ اتنی طاقت ہی نہیں۔ فرمایا چیلنج کرنا، 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تے کہندا اللہ دے نبی فرضی تے تگے نہیں گئے، 2 مہینے دے کنے رکھنے، بڑا اوکھا کام ہے، سونا 2 مہینے دے نہیں رکھے جان۔ تے نبی پاک نے فرمایا چلو اور بھی آسانی، آسانی در آسانی، آسانی در آسانی۔ فرمایا چیلنج کر لے، اگر تو جناب غلام بھی نہیں آزاد کر سکدا، تو روزے بھی نہیں رکھ سکدا، انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ کڈا سستا کم ہو گیا۔ پر او اللہ دا بندہ کہندا اللہ دے نبی اینے جوگا بھی نہیں، میرے کو اینے پیسے بھی نہیں، میں نہیں جناب کھانا کھلا سکدا۔ تے حضور فرماندے نے چل بہ جا، اللہ آسانیاں کرے گا تیرے واسطے، چونکہ اور کوئی نبی پاک علیہ السلام دے سامنے شریعت دے اندر حال کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر، بیٹھ گیا بندہ۔ تے تھوڑی دیر دے بعد ایک اور جوان آیا، انہیں ایک بورا کھجوراں دا پریا، بعد نے بکری لکھیا ہے، اصل جڑا کھجوراں ہیں، کھجوراں دا ایک بورا پریا ہویا، آ گیا نبی پاک علیہ السلام دے کول، کہندا اللہ دے نبی ہے میری طرفوں قبول کرو نا۔ تے سونے نبی نے قبول فرما لیاں۔ تے آقا نے یہاں ویکھیا نہ بورا، تے نبی پاک علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کنا امت نے مہربان۔ میرے نبی سوچیا لو بھی بندے دا مسئلہ حل ہو گیا، ٹینشن حل ہو گئی۔ بلایا انہوں، اے قریب جڑا سائل آیا سی انہوں بلاؤ میری طرف، میری طرف۔ تے ساڈے تے ماشاءاللہ کونسلر صاحب بھی الیکشن جت جان تے پہلے انہاں دے ڈیرے والی سڑک بن دی ہے، انج ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ساڑھے ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر پہلے اپنے ماشاءاللہ پھر سوار دے نے، سارا معاملہ سیدھا کر دے۔ تو انہاں کرنا بھی ہے جنہاں 30 کروڑ لانا ہے تے انہاں نے 100 کروڑ کمانا نہیں۔ جدوں آپاں 5-5 ہزار تے ووٹ دینا ہے تے انہاں نے ساڑھے ہڈاں وچوں کڈنے نہیں لکھاں۔ پھر اسی بھی تے ماشاءاللہ بریانی دی پلیٹ تے وک جانے ہیں نا، اسی بھی تے 5-5 ہزار تے ووٹ دے دینے ہیں۔ اور بھائیو کدی دینداری بھی ویکھیا کرو، ایمانداری بھی ویکھیا کرو، بندہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ اسی ویندے ہی نہیں، اسی بس دنیا دا لالچ وینے ہیں، ایک رتا نوٹ لاؤ تے چلو جی۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، ضمیر نہ ویچیا کرو، ضمیر نہ ویچیا کرو، ایمان والے بن جو، ایمان والے بن جو۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو۔ نبی پاک علیہ السلام نو ویکھو نا یار، حضور نو بلب گئیاں کھجوراں، تے آقا دیاں 9 بیویاں سن، 9 گھر سن نبی پاک دے۔ تے حضور نے نہیں آکھیا جا یار میرے گھر والیاں نو دے کے آ کھا لین، میرے بچیاں نو دے کے آ کھا لین، نہیں نہیں، میرے پیغمبر خیر خائی کرنے والے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے حالانکہ گھر دی کیفیت ہے وے، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک دے گھر 2 مہینے چولہا نہیں سی جلیا کردا، اتنی غربت کار اندر پر میرے نبی گھر نہیں کلائیاں۔ امت دا فکر کیتا، فرمایا سائل نو بلاؤ، آ گیا۔ آقا فرماندے نے بھئی چوک ہے بورا کھجوراں دا، لے جا محلے دے غریباں نو ونڈ دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر چھڑے گا۔ تے او بھی اللہ دا کوئی ایسا پیارا ولی ہے، کہن لگا اللہ دے نبی کنہ نو ونڈنا ہے؟ فرمایا غریباں نو ونڈنا ہے۔ اونے کیا اللہ دی قسم سونے او مدینے دیاں 4 چنڈا دے درمیان میرے تو بڑا غریب بھی کوئی نہیں، میں غریب بھی سب تو بہتا۔ ہائے ہائے ہائے، ساڑھے ورگا ہوندہ تو انہیں کہنا پھر تو پلے تیرے شے کوئی نہیں تے کم چیک کر، اسی انجی کہنا سی نا۔ تے حضور نے انج نہیں آکھیا، ہائے ہائے میرا نبی رحمت دی پاگ بن کے آیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی مسکرائے، کھل کھلا کے مسکرائے، اور کدی تسی بھی مسکرایا کرو، مسکرانا سونے نبی دی سنت ہے۔ کئی بندے غصے دے پرے تے ہر ویلے منہ تے 12 ہی وجے ہوتے، ہر ویلے
نہیں چہرے تے رونق ہونی چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے صحیح بخاری وچ لکھیا ہے کہ میں اللہ دے نبی نو جدوں ویکھیا آپ نو مسکراندے ہی ویکھیا، چہرے تے آپ دے نور، نبی پاک مسکرار، صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی اتنے مسکرائے کہ آپ دے دندان، آپ دیاں داڑھاں سانو نظر آئیں۔ حضور مسکرائے، حضور وے سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، دشمنان نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو، کملی والے دا کردار ویکھو، سونی اکھیاں توارے ستارے، چن انگلی دے من دا اشارے، چن انگلی دے من دا اشارے، مسکراوے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، بے زبانہ نو کلمے پڑھائے، اچے سر نیویاں دے کرائے، اچے سر نیویاں دے کرائے، اچے سر نیویاں دے کرائے، گورے کالے اکٹھے بٹھائے، شاہ بطحا دا دربار ویکھو۔ نبی پاک مسکرائے، آپ نے فرمایا چل لے جا، بچیاں نو کھوا دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر چھڑے گا۔ اینیاں نرمیاں، اینیاں آسانیاں، اینیاں آسانیاں، اور اینیاں تے باپ بھی نہیں اپنی اولاد واسطے آسانیاں لبدا جنیاں میرے نبی اختیار کریا کر دے سن۔ فرمایا غلام آزاد کر، سونیا نہیں کر سکتا، روزے رکھ نہیں رکھ سکتا، فرمایا 60 مسکینوں نو کھانا کھلا نہیں کھوا سکتا، فرمایا غریباں نو ونڈ دے، انہیں کہا غریب وڈا میں ہاں، تے حضور فرماندے نے جا بچیاں نو کھوا دے، اللہ معاف کر چھڑے گا۔ اینی اسی سختی کرنے ہاں، اسی لوگوں نو پریشان کرنے ہاں، اللہ اکبر، نانا میرے مسلمان بھائی انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی آسانیاں پیدا کر دے سن، اللہ دے نبی آسانیاں، محبتاں، پیار ونڈیا کر دے۔ اسی تے لوگوں نے ساڑھے مسیح تے بندہ آ گیا، 70 سال ہو گئی عمر، آج خیال آیا یار ساری زندگی گال چھڑی ہو، چل اللہ نہیں منا لے، آ گیا ہن جڑا 70 سال نہیں آیا تسی جان دے ہو، اور مسجدہ آباد کرنیاں نے تے سمجھ لو طریقہ، وہ بیچارہ آیا انہوں کی پتا میں وضو کینج کرنا ہے، 70 سال آیا ہی نہیں، انہیں پیر دھوتے ہی نہیں، انہیں منہ چنگی طرح دھوتا ہی نہیں، وہ مسجد آ گیا، پڑھنی زور دی، نمازی ماشاءاللہ بیٹھے رہے پھر آجی سارے مسجد وچ، تو وہ آ گیا، انہیں پڑھنیاں 4 سن، انہیں کٹھیاں 12 ہی پڑھ چھڑی، انہیں پتہ ہی نہیں، پھر ایک دوجے نو کہہ رہے نہیں، اے بھی آ گیا ہی آج، کام میں دے ویکھے نہیں، فلانا انہیں آج کیتا، فلانا انہیں آج کیتا، آج ویکھ وہ اندے پیر ویکھ ہوئے، پیر ہی کوئی نہیں توتے سو، ہاتھ وہ میں ویکھے ہی منہ بھی کوئی نہیں سو صحیح طرح توتا، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں آج تک غسل کی کیتا ہونا ہے جنہوں وضو دا کوئی نہیں پتا، انہیں پتہ نہیں، اے ہون این پلا ہوندا ہے بھی بڑھے بارے بندہ 4 ٹکرا مار کے جنت لے لے، انج دے کتھوں جنت ہے توں ٹھیکے دار ہے جنت دا، توں جنت ونڈ رہے ہیں لوگاں اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے 2 نوجوان سن، ایک دعوت دے انہوں بھائی نماز پڑھیا کر، دیندار بن جا، پرہیزگار بن جا، اللہ تو ڈریا کر، او مننے ہی نہ گل، او پھر کوے، ایک دن وہ غصے چاہ گیا نے، ایک بندہ انہیں کہا تو مندا ہی نہیں میری گل، انہیں کہا یار چلو اللہ توفیق دے گا میں چلو کرا، نہیں توں جانا ہی جہنم میں، میں تینوں کہنا ہی نہیں آج تو بعد۔ حضور فرماندے دونوں فوت ہو گئے، تے جڑا کہندا سی نا تو جہنم میں جانا ہے، اللہ نے انہوں جہنم میں چھڑ دی۔ اللہ جی میں تا نیک سی، فرمایا تو لوگاں نو جنت جہنم ونڈدا سی، تو مالک بنیا بیٹھا سی، جنت میں بنائی جہنم میں بنائی، تو کون ہونا کسی نے کہنا تو جہنمی ہے تے میں جنتی ہاں، لوگاں نو ٹکٹ دے دیں دے وہ جہنم دے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ ناراض ہو گیا انہی گل دی وجہ کر کے، تو کون ہونا کسی نے کہنے والا، لو جی تو لو انہوں گلاں ایڈیاں سنا رہے ہیں،
اوے آ گئے 70 سال تیری عمر ہے تے وضو تینوں کرنا نہیں آتا، 4 دی بجائے 12 پڑھی بیٹھا ہے، تینوں بڑا تو انہوں انیاں گلاں کران گے، انہیں تانے ماران گے، انہاں کچھ انہوں وہ کہے گا جی میں غلطی نال ہی آیا دوبارہ نہیں آتا، بندے پجات۔ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، ویکھو جنہاں دی سونے نبی تربیت کیتی ہے، جنہاں نو میرے نبی نے سنواریا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مسجد نبی چ ویکھیا تے ایک بندہ وضو کر رہا ہے، بوڑھا آدمی، انہوں طریقہ نہیں آ رہا صحیح، غلط کر رہا ہے، تے بچیاں دا انداز ویکھیا جے قربان جا، اے نہیں آکھا بابا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں وضو دا کی کرنا ہے۔ بچے آئے، بچیاں پتہ کی آکھیا، کہنے لگے بابا جی ایسی دونوں پائیاں تے ساڈا ایک اختلاف بن گیا ہے، یہ میرا ویر حسن کہندا ہے کہ میں چنگا وضو کرنا، میں کہنا میں اچھا وضو کرنا، اسی کرنے ہاں تواڈے سامنے تسی ویکھے ہو اسی صحیح کرنے ہاں کہ غلط کرنے ہاں۔ بابا ہن بہ گیا، ہاں کرو بھائی، جدوں بچیاں وضو کیتا نا تے بابا سر نیواں کر کے بہ گیا، بابا جی دسو کنے صحیح کیتا؟ بابا کہندا پتر میں سمجھ گیا تسی دوواں صحیح کیتا میں نہیں صحیح کیتا۔ اے طریقہ ہوندا تربیت دا، بچیاں نے سمجھان دا ول دس دیتا ہے، اسی گل پینی ہاں لوکاں دے تے تانے مارنے ہاں لوکاں۔ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھایا کیا طریقہ انداز اختیار کیتا ہے، فرمایا بابا جی ویکھیو میں ٹھیک کرنا یا میرا ویر ٹھیک کردا ہے، تے بابا ویکھ کے آپ ہی گل سمجھ گیا، میں تے بازو دھوتے ہی کوئی نہیں، میں تے کناں دا مسح کیتا ہی کوئی نہیں، اے بچے کیویں سونا وضو پہ کر دے رہے۔ بابا سمجھ گیا پترو تسی دوواں ٹھیک کیتا ہے تے میں غلط کیتا ہے، ہن مینوں دسو میں کیویں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، انج تربیت کرنی۔ گل آئی ہے تے مینوں فرمائش بھی آئی ہے، چلو میں ایتھے گل سناواں تے گل ختم کر دئیے نہ لفظاں دے اوتے۔ اللہ اکبر، اوے جوڑ نہیں نبی دے، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، سبب نہیں او قلب دے قرار چین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، ماں فاطمہ تے بابا مرتضی، نانی خدیجہ تے نانا مصطفیٰ، نانی خدیجہ تے نانا مصطفیٰ، دسے آ نبی طریقہ رین سین دا، دسے آ نبی طریقہ رین سین دا، سبب نے قلب دے قرار چین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا۔ کئی واریاں کائنانو کندیاں تے چاہیے، ممبر تو تر کے سینے نال لایا ہے، ممبر تو اتر کے سینے نال لایا ہے، خوب انداز ہے جی خوب انداز ہے انہاں دے اٹھن بین دا، خوب انداز انہاں دے اٹھن بین دا، سبب نے قلب دے قرار چین دا، جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا، حسنین دا۔ بندے مسجد نبوی وچ پیشاب کیتا نا، صحابہ غصے چائے تے حضور فرماندے نے نا میری امتی نو پریشان نہیں کرنا، پیشاب کر کے قضاء حاجت تو فارغ ہویا تے حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ جتھے نے قضاء حاجت کیتی اتھے پانی ڈولو، پانی روڑ کے نجاست نو ختم کرو، تے صحابہ تمہیں صدقے جاواں، انہاں اے نہیں آکھیا سونیا پیشاب اے کرے تے پانی اسی روڑیے، انہاں آکھیا سمعنا واطعنا، سونے تہاڈا آرڈر سار تسلیم ہے، پانی روڑیا، فرمایا انہوں میرے وال لے آؤ۔ ہن جدوں آ رہا سی سوچدا تے ہونا بھی کام خراب کر بیٹھا، اج پتہ نہیں کی بننا، نیڑے آیا سونے محبوب دے کول بیٹھا تے کہن لگا جی غلطی ہو گئی، تے غلطیاں بندیاں کول ہی ہوندیاں، کی سمجھ آئی؟ غلطیاں آئے نکی جی گل تے طلاقاں سنان والے ہو، نکی نکی گل تے اولاد نو بے دخل کرن والے ہو، آگ کرن والے ہو،
نکیاں نکیاں گلاں تے پراواں دے نال مرنا پرنا چھڑ جان والے ہو، غلطیاں بندیاں کول ہوندیاں جے، یاد رکھو کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام دی ساری اولاد خطا کار ہے۔ ہاں جڑا اپنی خطا کر کے ڈٹ جاندا ہے، گناہ تے تکبر کردا ہے، اے ظالم ہے، تے جڑا رب کول معافی مانگ لے اے اچھا خطا کار ہے، اے اچھا بندہ ہے۔ غلطی کہنا غلطی ہو گئی تے نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، پر جوان گل سن، اے جڑی مسجد ہے نا اللہ دا گھر ہے، اللہ ایتھے نجاست نہیں پھیلائی دی، ایتھے رب دی عبادت کری دی۔ ایڈے نرم لہجے نال آکھیا، میٹھی زبان نال آکھیا۔ او کہندا ہے بندے بڑے بڑے ویکھے نے پر ایڈا نرم لہجے والا تے کدی نہیں ویکھیا، ایڈی نرم طبیعت والا تے میں کدی نہیں ویکھیا۔ میرے پیغمبر انج آسانیاں پیدا کردے سن، انج شفقتاں کریا کردے سن۔ توجہ کریا جے گل مک گئی جے، گل مک گئی جے۔ حضور شفیق پیغمبر آسانیاں کرنے والے، درگزر کرنے والے، شفقت کرنے والے میرے پیغمبر نے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے۔ وہ لگیاں توڑ نہ بھائی جاندا ساڈا سونا نبی ہے، لگیاں توڑ نہ بھائی جاندا ساڈا سونا نبی ہے، مندیاں نوں گالے نالے لائی جاندا ساڈا سونا نبی ہے۔ رب دے سارے نبی گھنیالا، میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا، میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا، بدوانوں کلمے پڑھائی جاندا، پتھرانوں کلمے پڑھائی جاندا ساڈا سونا نبی ہے۔ فرمایا لقد جاءکم عزیز، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور شفیق پیغمبر نے آؤ آپا میں شفیق طبیعت رکھیے، نرمیاں اختیار کریے، اللہ دے نبی نال وفاواں کریے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب سادی پرچیز اچھا 10 ایک اور بھی 10 اچھا صحیح۔ اے میں پہلے اس سے لے تے پڑھ چھڑی ایک نظر۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہندی میں نہیں سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتہ نہیں کی لکھا ہے، قربان ہونا چاہتا۔ اچھا میری تقریر میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ عبدالباسط مغل صاحب انہیں واسطے بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ کی فرمائش وہ میں پڑھتی مدینے دی رات ہوتی وہی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ علی سونے پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر حیدر دا، کیوں دور دور رہنا اے اوے نہیں کول میرے بہنا اے، اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا اے، آروڑا مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں، جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردا، جتی سنے ہے دردی۔ دو جملے سن لو، بھائی نے بار بار میں کہتا ہے میں سنا دینا۔ ایک گل اور سن لو، اے مسجد اللہ دا کار ہے، کی دا کار ہے؟ اینو آباد کرنا ہے آپ۔ ایتھے کوئی فرقہ وریت گل نہیں ہے، ایتھے قرآن و سنت دی گل ہونی ہے، تو تسی ضرور آنا، آیا کرو گے نا انشاءاللہ۔
اللہ دے گھر نو آباد کرنا ہے، اللہ تن جزائے خیر دے گا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے، میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ بڑا پیارا جملہ جے سینے ٹھنڈے ہونگے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا، سونے گھٹ کے سینے لا لینا، اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، اپنا سردار بنا لینا۔ ایک منظر تمہوں وکھاواں، میدان معاشر اندر میرے پیر دی آمد ہوئے گی، میرے پیر دی آمد، چوک چوک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا ہے، اے عظمت والا کون آیا ہے۔ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ اور بڑا ہی کمال دا جملہ جے، بڑا پیارا جملہ جے، اللہ اکبر۔ اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی، جتھے سونا جلوہ فروز سی، جس جام کوثر دا پی لینے اونوں رب نے تے اپنا بنا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ آخری شیر تے میرا سلام ہے، پر شیر ایڈا پیارا جڑا اجے تک نہیں بولیا وہ بھی بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایڈا پیارا شیر جے محبت نال سنیا جے پیار دے نال، میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی، پر اس دن اس تے عروج سی۔ پلا کس دن بھائی محمود صاحب کس دن عروج ہوئے گی، بھائی ساجد صاحب کس دن عروج ہوئے گا؟ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر۔ میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی، جد اس وچ میرے آقا نے، جد اس وچ میرے مرشد نے سنیاراں ڈیرا لا لینا، سنی امتیاں ڈیرا لا لینا، تے ادو مدا جانا ہے ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ کشمیر دے فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما۔ اللہ جنہیں بندے دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا۔ یا اللہ جنہیں مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے ہسپتالہ اندر گھراں اندر میری مجلس اندر اللہ تو سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بھائی رمضان رحمانی صاحب انہاں دی اہلیہ بیمار نے، میری اہلیہ بیمار ہے،
والدہ بیمار نے، میری اہلیہ بیمار ہے، چھوٹا بھائی کہہ رہا سی انہوں نے دادا جی بیمار نے، اللہ تعالیٰ سارے انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے، مولا تو اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ مارکیٹ دی اس مسجد نو آباد و شاد فرما۔ جنہاں بھائیاں نے محنت کوشش کر کے بنائی ہے انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ عبدالحلیم بلال صاحب دی محنت کاوش نو قبول فرما لے۔ انہاں دے بیٹے بھائی مصعب صاحب انہاں دیاں محبتاں اللہ تو قبول فرما۔ بھائی زاہد محمود، بھائی شیخ زاہد صاحب، بھائی عبداللہ شاہ صاحب، بھائی محمود صاحب، جنہیں احباب حاجی نصیر صاحب آئے، بھائی ساجد صاحب آئے، اللہ تو سارے دانا قبول کر۔ یا اللہ اسی تیرے گناہگار بندے ہیں، تو سانو معاف کر دے۔ یا اللہ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا۔ اللہ اپنے بندیاں تے رحم فرما۔ اللہ جنہیں آئے نے انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ اللہ بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ بھائی ظفر صاحب دے بچیاں نو نیک بنا۔ یا اللہ جنہیں بے اولاد آئے نے سارے انہوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے اولاد دیتی ہے تابعدار تے فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ تو تابعدار تے فرما بردار بنا۔ میرے سمیت جنہوں دے امی ابو فوت ہو گئے اللہ ساڑھے والدین دی مغفرت فرما۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔